اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کو لیں اور یہاں سے وہ بات، وہ کلمہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہم یہاں سے لے کر جائیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. تو آج جو ٹاپک خدا نے دیا ہے، جو بات خداوند نے دی ہے، ہر ہفتے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ نئی سے نئی بات آپ کو بتائیں. آج جو کلام اس چرچ میں آیا ہے آپ کے لیے خدا کی طرف سے، اس کے بارے میں پہلے ہی خدا کی خادمہ نے بتا دیا ہے کہ تیرے غم کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ خدا کر دیتا ہے. تو جب غم ہمارے زندگی میں آتا ہے، اور نارمل غم نہیں، کیسا غم؟ پہاڑوں والا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم دکھی ہوتے ہیں. اور جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ لگائیے یہاں پہ پوسٹر، سب بولے میرے ساتھ، اٹس اوکے ٹو کرائی. بولیے میرے ساتھ، اٹس اوکے ٹو کرائی. میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، سب کو سمجھ آئی ہے. یعنی کہ اگر آپ رو رہے ہیں، اگر آپ آج آنسو بہا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. بولیں کوئی بات نہیں. ساتھ والے کو بولیں اٹس اوکے ٹو کرائی. میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹا، میری بیٹی، اٹس اوکے ٹو کرائی. یہ کلام میرے بہت دل کے قریب ہے، اور یہ کلام مجھے خداوند نے 2021 میں دیا تھا، سپٹمبر کے مہینے میں، جب میرے فادر معین صادق صاحب وہ خداوند میں سو گئے تھے. اور وہ اس وقت امریکہ میں تھے اور میں یہاں یو اے ای میں تھا، ان سے بہت دور تھا. 3 سال ہو گئے تھے مجھے، تقریباً 3.5 سال ہو گئے تھے میں ان سے ملا نہیں تھا. اور وہ بیمار ہوئے کووڈ کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے، اور ان کے لنگز بہت افیکٹ ہو گئے، اور کئی دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ خداوند میں سو گئے. جب ہم اپنے کسی کو کھوتے ہیں، اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا. جب اپنے عزیز کو کھوتے ہیں، جب آپ کا اپنا فلیش اینڈ بلڈ، جب کوئی آپ کا بہت عزیز، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا ہسبینڈ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، اگر ان میں سے آپ کسی کو کھوتے ہیں، کوئی شخص آنسو نہیں روک پائے گا. ایسے حالات ہوتے ہیں. اب میری بھی یہی حالت تھی کہ میں وہاں جا بھی نہیں پا رہا، ویزا میرا تھوڑا ڈیلے ہو گیا، اور کیا سوچے میری حالت تھی. اور رو رو کے میں اور خدا کی خادمہ یہ مجھے تسلی دیتی تھی. لیکن انسان آپ کو تسلی نہیں دے سکتا. اگر ان حالات میں کوئی تسلی آپ کو دے سکتا ہے تو وہ خدا کا زندہ کلام ہے. آج یہ تسلی کا کلام آپ کے لیے آیا ہے چرچ. کیا آپ اس تسلی کے کلام کو لینا چاہتے ہیں؟ تو آج اگر آپ کسی بھی وجہ سے دکھی ہیں، آج اگر آپ کسی بھی وجہ سے غمگین ہیں، اور اگر آپ کے آنسو جاری ہیں، تو یہ کلام آج آپ کے لیے ہونے والا ہے. ہاللیلویا. دیکھیں، آنسو ہمارے جیون کا حصہ ہے. کوئی شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یا جو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے آنسو نہیں آتے، یا میں روتا نہیں ہوں، یا میں کبھی رویا نہیں، کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے. تو آج یا تو آپ بہت رو رہے ہیں، یا آپ رو چکے ہیں، یا شاید آپ رونے والے ہیں. یہ کلام آج آپ کے لیے ہونے والا ہے. ہاللیلویا. اس کلام کو آپ ریسیو کر لیں. آپ اگر اس کلام کو لے لیں گے تو آپ خود بھی تسلی پائیں گے، کسی دوسرے کو بھی تسلی دے سکتے ہیں. جب کوئی شخص رو رہا ہوتا ہے نا، جب آنسو بہا رہا ہے، غم میں ہے، آپ کو الفاظ نہیں ملتے کہ میں اس کو کیسے چپ کراؤں. صحیح بات ہے نا؟ وہ جتنا آپ اس کو سمجھاتے ہو، وہ شخص اتنا ہی کیوں روتا ہے. پتہ ہے آپ کو کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ تسلی نہیں آتی. لیکن جب آپ اس کو کلام کی باتیں بتائیں گے، ہاللیلویا، تو اس کو تسلی ملے گی. اور خدا نے مجھ سے یہ کلام کیا اور مجھے تسلی ملی، اور آج وہی کلام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. چرچ کے آپ ریڈی ہیں؟ ہاللیلویا. اس کلام کا ٹیمپو بہت ڈیفرنٹ ہے. یہ بڑا ٹھہراؤ والا کلام ہے. میں پلیز آپ کو اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اور
دھیان سے اس میسج کو سنیں، کیونکہ اس میسج کو دینے کے لیے ایک خاص روح چاہیے، اور آپ کے اندر بھی وہ روح ہونی چاہیے اس میسج کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کو اس میسج کی کب ضرورت پڑ جائے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ نے پوسٹر دیکھا ہے، اٹس اوکے ٹو کرائی، بولے میرے ساتھ اٹس اوکے ٹو کرائی۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے مجھے بتائیں؟ وہ روتا ہے، بولیں وہ روتا ہے۔ جب آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ روتے ہوئے اس دنیا میں اپنے ماں کے پیٹ سے نکلے۔ کیسی دیکھیں بات ہے کہ انسان روتے ہوئے اس دنیا میں آتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو رلا کر جاتا ہے۔ آتا وہ روتے ہوئے ہے، ہر ایک۔ اگر وہ بچہ نہیں روئے گا وہ ڈاکٹرز کو پرابلم ہو جاتی ہے، یہ بچہ رو نہیں رہا۔ وہ رونا ایک اچھا سائن ہے۔ کتوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رونا کوئی بری بات نہیں ہے چرچ۔ اگر آج آپ رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آنسو آپ کو خدا نے دیے ہوں، کیونکہ آپ کی آنکھیں بالکل ڈرائی ہیں، کوئی جذبات نہیں ہے آپ کے اندر، آپ بالکل ٹھنڈے ہو۔ بے شک آپ فیمیل ہو، کئی بچیاں، کئی بیٹیاں بالکل ٹھنڈی سے مراد یعنی کہ بالکل ان کے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہے، کوئی ایموشن ہی نہیں ہے، نہ انسانوں کے لیے کوئی درد ہے، نہ ہی پرمیشور کے لیے کوئی درد ہے۔ تو آپ کا ایموشنل ہونا، آپ کا جذباتی ہونا بہت ضروری ہے، بولیں بہت ضروری ہے، ورنہ آپ پرمیشور یسوع سے کنیکٹ نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں، جب ہم جذباتی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہمارے آنسو پھر بہتے ہیں۔ تو آنسو کیوں بہتے ہیں ہمارے؟ کیونکہ یہ ہمارے جذبات، ہمارے ایموشنز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ بہت خوش ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ آنسو نکلتے ہیں نا، خوشی کے آنسو نکلتے ہیں نا۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ کو زبردست گڈ نیوز سنتے ہو، آپ کو یقین نہیں آتا اور آپ ترس سے خدا کی شکر گزاری سے بھر جاتے ہو اور آپ کے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ اداس ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ تب بھی آنسو بہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کئی لوگ اتنا ہنستے ہیں، ایسے ہوتا ہے ہنس کے بھی آنسو نکلتے ہیں نا، اتنا کئی لوگ ہنسے۔ جب آپ بہت زیادہ ہنسیں گے نا، جب بہت زیادہ ہنسیں گے تو یوں کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، بیکاز یہ جو ٹیئرز ہیں یہ آپ کے جذبات کے ساتھ لنک ہیں۔ اور آج خدا آپ کے جذباتوں کو چھونے والا ہے اس کلام کے وسیلے۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ ریڈی ہیں چرچ؟ پھر بجا دیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں۔ جب آپ کسی کو بہت پیار کرتے ہیں تو آپ کی آنکھ میں وہ پیار آنسو لے آتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے، اس میں بھی آنسو آتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، کئی لوگ ہیں وہ اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کسی نے نوٹ کیا کبھی؟ یا آپ نے دیکھا تو ان کی آنکھیں سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ لال ہو جاتی ہیں۔ اب جب وہ لال ہوتی ہیں، وہ ایموشن اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ آپ کے ٹیئر گلینڈز پھٹ جاتے ہیں اور وہ ریلیز کرتے ہیں پانی، اور آپ رونا، اتنے غصے میں بھی انسان روتا ہے۔ تو کوئی بھی کنڈیشن ہو، آنسو آپ کے آ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے پیاری چیز کون سی ہے آنسو بہانے کی؟ وہ یہ ہے جب ہم خدا کی حضوری میں آنسو بہاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس سے پیاری اور خوبصورت چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی جیون میں۔ آمین۔ کیونکہ خدا نے آپ کو اگر یہ آنسو دیے، پتہ ہے کیوں دیے؟ یہ آپ کی جان کو، آپ کی سول کو صاف کرنے کے لیے۔ خدا کی خادمہ نے 42 زبور میں کیا پڑھا ہے؟ تیری جان کیوں گری جاتی ہے؟ آج جانیں گری جا رہی ہیں۔ آپ کی جو سول ہے وہ کہتی ہے میں کس کی سنوں؟ میں آتما کی سنوں، میں روح کی سنوں، یا میں جسم کی سنوں؟ جسم کہتا ہے پاپ کرنا ہے، آتما کہتی ہے چرچ جانا ہے، سول بیچ میں لٹک رہی ہے۔ آپ کی جان مطلب آپ کا کانشیس، جان مطلب آپ کا مائنڈ، جان یعنی کہ آج اگر آپ چرچ میں بیٹھے ہو، آپ نے اپنی جان کو کس کے حوالے کیا ہے؟ روح کے۔
کیونکہ روح آپ کو کہہ رہی تھی چرچ جاؤ. تو کئی دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جو جان ہے نا وہ گر جاتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی میں کیا ڈیسیجن لوں, کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے, میں ہی کیوں. یہ سب سے بڑا سوال ہے, میں ہی کیوں. میرا ایک سوال ہے, آپ کیوں نہیں, یا آپ بولیں میں کیوں نہیں, میں کیوں نہیں, بولیں میں کیوں نہیں. یہ سوال مت کریں پربھو سے کہ پربھو میں ہی کیوں, آپ کیوں نہیں ہو سکتے. سب پربھو نے دیا ہے, ہالےلویا, اور پربھو واپس بھی لے سکتا ہے, اس کا نام ہمیشہ مبارک رہے گا. ہالےلویا. تو نے لیا, تو نے لے لیا, تیرا نام مبارک ہو. ایوب نے یہی کہا تھا. یہ تسلی کے الفاظ اس کے منہ میں خدا نے ڈالے تھے. پکچر نمبر 1 لگائیے یہاں پر. Tears cleanses your soul. بولے میرے ساتھ, tears cleanses یعنی کہ دھو دیتا ہے آپ کی جان کو. ہالےلویا. دیکھیں آتما تو آپ کی پاک ہے کیونکہ وہ پرمیشور نے دی ہے. بدن آپ کا ناپاک ہے کیونکہ بدن کرتا ہی پاپ ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اب جان بیچ میں لٹک رہی ہوتی ہے, لیکن جب آپ روتے ہیں خدا کی حضوری میں, جب آپ روتے ہیں آپ کی جان جو گری جاتی ہے, ان آنسوؤں کے وسیلے خدا اس جان کو اٹھا دیتا ہے, کیونکہ آپ نے یسوع کی محبت میں وہ آنسو بہائے ہیں, اور آپ کی جان صاف ہو جاتی ہے, آپ ریڈی ہو جاتے ہو, آپ اچھا فیل کرتے ہو. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا اس کو رو لینے دو, من ہلکا ہوگا. ہم ایسے بولتے ہیں نا, یہ من کیا ہے, یہ من جان ہی تو ہے. تو آنسو بہت ضروری ہیں. بولے میرے ساتھ, آنسو بہت ضروری ہیں. کئی پیرنٹس ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو یا ٹین ایجرز کو بھی, ہم پیرنٹس کئی دفعہ اکثر بول دیتے تو کیا لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے. اب ایک لڑکے کو بچپن سے آپ جب یہ سکھاؤ گے کہ اگر تو رو رہا ہے تو تو لڑکی ہے, یعنی کہ تو کمزور ہے اس لیے تو رو رہا ہے, تو یہ غلط شکشا ہے. کبھی بچوں کو یہ نہ کہیں کہ تو کیا لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے. ہمیں بچوں کو شروع سے آنسوؤں کی قدر کرنا سکھانا ہے, اور اگر وہ بچے رو رہے ہیں ان کے آنسوؤں کو سمجھیں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. رونا کوئی بری بات نہیں ہے. بولے میرے ساتھ, رونا کوئی بری بات نہیں ہے. بولے میرے ساتھ, رونا کلام کے مطابق ہے. پڑھیے میرے ساتھ اکلیسیاسٹس وائس کی کتاب, سبھوپدیشک 3 ادھیائے اور اس کی 4 ورس ہم پڑھیں گے. وائس کی کتاب 3 ادھیائے 3 چیپٹر اور 4 ورس ہم اردو میں پڑھیں گے, پھر ہندی میں پڑھیں گے. رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے. بس ادھر ہی رک جائیے. پڑھیے سامنے کیا لکھا ہوا ہے. رونے کا, سب پڑھیے, بولے رونے کا ایک وقت ہے, ہنسنے کا ایک وقت ہے. ہندی میں پڑھیں گے. رونے کا سمے اور ہنسنے کا بھی سمے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہر چیز کا وقت ہے. بولیں ہر چیز کا وقت ہے. تو جب بائبل بتا رہی ہے کہ رونے کا وقت ہے اور ہنسنے کا بھی وقت ہے, نہ آپ ساری زندگی روتے رہیں گے. چل سن لیں میری بات بہت دھیان سے, آپ کبھی بھی ساری زندگی صرف روتے نہیں رہیں گے, اور آپ کبھی بھی ساری زندگی صرف ہنستے نہیں رہیں گے. آپ کو رونا بھی ہے, بولیں رونا بھی ہے اور ہنسنا بھی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. کئی لوگ نے وہ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو آنسو آئے نہ میری آنکھ میں. یہ غلط ہے, کیونکہ کلام کہتا ہے رونے کا بھی وقت ہے اور ہنسنے کا بھی وقت ہے. اگر روگے نہیں تو تمہیں ہنسی کی قدر کہاں سے آئے گی. ہالےلویا. جب تک تم آنسوؤں کو پہچانو گے نہیں, جب تک وہ آنسو نکلیں گے نہیں, تو تمہارے اندر اس خوشی کی کوئی ویلیو کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ بات آپ نے یاد رکھی. اب میرا یہ سوال ہے کہ آج اگر ہم رو رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو رو رہے ہیں, بہت سی بیٹیاں ہیں جو رو رہی ہیں, لیکن اگر آپ رو رہے ہیں تو میرا یہ سوال ہے آپ سے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ Why are you crying today? اگر آپ رو رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں, کس کے لیے رو رہے ہیں؟ اگر آپ کسی دنیاوی چیزوں کے لیے رو رہے ہیں تو وہ رونا بند کر دیں, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کی حضوری کے لیے رونا شروع کر دیں. ہالےلویا. وہ آپ کے آنسوؤں کا جواب دے گا, وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. ہالےلویا.
آپ کو پتہ ہے خداوند یسوع مسیح بھی روئے تھے؟ کتنوں کو معلوم ہے کہ وہ روئے تھے؟ آپ کو پتہ ہے وہ صرف ایک دفعہ نہیں روئے، بائبل بتاتی ہے، انجیل بتاتی ہے وہ 2 دفعہ روئے ہیں۔ 2 دفعہ اگر خداوند یسوع مسیح روئے ہیں آنسوؤں سے، تو آج اگر ہم بھی رو رہے ہیں تو ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، ہم اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنے خدا کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک خاص کنڈیشن میں رویا تھا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں آج؟ وہ جانیں گے ہم اور خداوند میں آگے بڑھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا، جان چیپٹر 11 33 سے لے کے ہم 36 تک پڑھیں گے۔ یوحنا 11 33 اور 36 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح لازر کی جب قبر پر گئے تھے تو وہاں پر کیا ہوا؟ 33 آیت پڑھی جی۔ جب یسوع نے اسے اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے دیکھا اور تو دل میں نہایت رنجیدہ ہوا۔ ہندی میں پڑھیں جی۔ جب ییشو نے اس کو اور ان یہودیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے ہوئے دیکھا تو آتما میں بہت ہی اداس اور ویاکل ہوا۔ اب دیکھیں وہ اس وقت اداس نہیں تھا خداوند یسوع مسیح، لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے دوسروں کو روتے دیکھا تو ان کا دل غمگین ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے رونا کب آتا ہے ہمیں زیادہ؟ جب ہم اپنوں کو روتا دیکھتے ہیں۔ آپ چپ ہو گئے ہو، آپ کو تسلی مل گئی ہے، لیکن کسی اپنے پرانے رشتہ دار سے آپ ملیں گے، آپ کے آنسو پھر سے جاری ہو جائیں گے۔ تو ہم جب اپنوں کو روتا دیکھتے ہیں نا تو ہمارے بھی آنسو آٹومیٹکلی جاری ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر کیا بتا رہا تھا کہ آج اگر آپ میں سے کوئی رو رہا ہے تو آپ یسوع کے اپنے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع مسیح نے آپ کو دیکھ لیا ہے، جیسے وہاں پر اس جنازے پر ان کو دیکھ لیا تھا۔ تو اگر آج آپ رو رہے ہیں تو خداوند یسوع کی آنکھ سے آپ بچے نہیں ہیں، اور اگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ دل میں غمگین ہے۔ اور 30 آگے ورس پڑھیے 34۔ تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ لازر کے بارے میں پوچھا، تم نے اس کو کہاں رکھا ہے؟ آگے انہوں نے کہا اے خداوند چل کے دیکھ لے۔ 35 ورس پڑھیے جی۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ ہندی میں کیا لکھا ہے سسٹر جی؟ ییشو رویا۔ یسوع رویا۔ یہ پوری آیت ہے، میں چاہتا ہوں سب سامنے دیکھیں۔ یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ پکچر نمبر 3 لگائیے یہاں پر، نہیں سوری پکچر نمبر 2 لگائیے۔ پکچر نمبر 2۔ جیسس ویپٹ، بولے میرے ساتھ، جیسس ویپٹ۔ یہ پوری ورس ہے۔ انگلش کی بائبل آپ اٹھا لیں، یہ 2 لفظ لکھے ہوئے ہیں، جیسس ویپٹ، یسوع رویا۔ یہ پوری آیت ہے، یہ پوری ورس ہے۔ آپ نے دیکھا بائبل میں کتنی لمبی لمبی ورسیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک پوری ورس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کائنات کا بنانے والا زندہ مالک خدا اگر وہ رو رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں آپ کو چرچ آج یہ گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ غم میں ہیں اور اگر آج آپ رو رہے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے آنسوؤں میں شامل ہے، بلکہ میں وہ آپ کے ساتھ مل کر وہ بھی رو رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی تسلی کیا ہوتی ہے جب ہم کسی کے غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ بھی اس کے ساتھ روئیں۔ تو وہ جو شخص ہے جس کے پاس آپ گئے ہیں تسلی کے لیے، وہ اچھا فیل کرتا ہے کہ یہ میرے غم میں شریک ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے بھی آنسو جاری ہیں میرے غم کی وجہ سے۔ تو میں آج آپ کو چرچ گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ یسوع پہلے بھی رویا تھا اور یسوع آج بھی روتا ہے جب وہ آپ کو روتے دیکھتا ہے۔ تیرے غم کے پہاڑوں کو وہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، بولیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کے آنسو یسوع سے چھپے نہیں ہیں۔ شاید آپ چھپ کے روتے ہیں، شاید آپ اپنے گھر والوں کو اپنے آنسو نہیں دکھاتے، شاید اپنے ہسبینڈ کو، شاید اپنی وائف کو، شاید اپنے بچوں کو،
یا اپنے ماں باپ کو آپ وہ آنسو نہیں دکھاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح وہ آنسو دیکھ لیتا ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ روتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کیا کیا تھا کہ وہ رویا، بولے وہ رویا، بولے جیزس ویپٹ۔ آگے پڑھیے 36 آیت پڑھیے 36۔ بس یہودیوں نے کہا دیکھو اس کو کیسا عزیز تھا۔ دیکھو اس کو کیسا عزیز تھا۔ وہ کیوں رویا؟ کیونکہ لازر اس کو عزیز تھا۔ وہ لوگ جو سب رو رہے تھے وہ یسوع مسیح کو عزیز تھے، اس کے پیارے تھے۔ تو آج اگر آپ رو رہے ہیں، میں آپ کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، آپ یسوع مسیح کے پیارے ہیں، ہالےلویا۔ اور میں آپ کو ایک اور گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، آپ یسوع کو بہت عزیز ہیں، یو آر ویری کلوز ٹو جیزس۔ دیکھیں جو آنسو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو یسوع کے قریب لے جاتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ اگر دعا میں روئیں گے نہیں، آپ اگر چرچ میں آنسو نہیں بہائیں گے، آپ کا چرچ کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ یو مسٹ کرائی ان گاڈس پریزنس۔ کیا آپ کو شکر گزاری نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو اب تک سنبھالا ہے؟ ہالےلویا۔ تو آنسو بہائیں اس کی شکر گزاری میں کہ خداوند تو نے مجھے رہنے کے لیے چھت دی، کھانے کے لیے روٹی دی، پانی دیا، سانس دی، آج تک سنبھالا۔ اس سے بڑی کیا شکر گزاری ہو سکتی ہے؟ اور اس کے لیے آنسو بہائیں، ہالےلویا۔ اور وہ خوش ہوتا ہے اور وہ آپ کے آنسوؤں کو برکت دیتا ہے۔ پکچر نمبر 3 لگائیے یہاں پر۔ دیر از اے ڈفرنس۔ بولیں اس میں فرق ہے، بولیں اس میں فرق ہے۔ کرائے میں اور ویپ کرنے میں فرق ہے۔ انگلش اردو میں تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، رونا، لیکن ویپ کا مطلب ہوتا ہے زار زار رونا، لگاتار رونا۔ اب ایک بچہ ہے، اس کو کھلونے نہیں ملے تو ہم کیا کہیں گے؟ A child is crying کیونکہ اس کو کھلونے نہیں ملے۔ بچہ رو رہا ہے کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے۔ لیکن کرائے میں اور ویپ میں فرق ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہاں کرائے نہیں کر رہے تھے، وہ ویپ کر رہے تھے۔ ویپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو، آپ کے شاید منہ سے کوئی آواز بھی نہیں نکل رہی، لیکن آپ کی آنکھوں سے زار زار پانی نکل رہا ہے، زار زار موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں۔ اگلے بندے کو شاید پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ رو رہے ہو۔ ایک دفعہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار تو رو رہی ہے، آپ رو رہی ہیں، اس کو ویپنگ بولتے ہیں۔ بولے ویپنگ۔ کرائے میں اور ویپ میں فرق ہے۔ خداوند یسوع مسیح کبھی بھی انہوں نے کرائے نہیں کیا، انہوں نے جب کیا ہے انہوں نے ویپ کیا، یعنی کہ آنسو بہانا۔ ہالےلویا چرچ۔ تو آج آپ نے کرائے کرنا چھوڑ دینا ہے۔ آج ہم جو کرائے کر رہے ہیں نا، وہ دوسری چیزوں کے لیے کر رہے ہیں۔ جاب نہیں ملی، کرائے، پیسے نہیں ہیں، کرائے، ویزا نہیں ہے، کرائے۔ یہ چیزیں سن سن کے میں تنگ آ گیا ہوں، آپ یقین مانیں۔ ہمارا خدا آپ کو ویپ کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے جلال کے لیے۔ ہالےلویا۔ So there is a difference between cry. دوبارہ لگائیے پکچر۔ There is a difference. بولیں there is a difference. بولیں اس میں فرق ہے، بہت گہرا فرق ہے۔ تو آج سے آپ نے کرائے نہیں کرنا، پلیز۔ آپ نے جب کرنا ہے، آپ نے ویپ کرنا ہے، اور خدا کی حضوری میں آپ نے ویپ کرنا ہے۔ اگر آپ غمگین ہیں، اگر کوئی آپ کا اپنا چلا گیا ہے، آپ اپنے آنسو نہیں روک پا رہے ہیں، لیکن آپ بس آنکھیں بند کر کے خدا سے کنیکشن بنائیں، خدا آپ کے آنسو خود بخود نکالے گا جتنے ضروری ہیں۔ ہالےلویا۔ کیا آپ برکت پا رہے ہیں چرچ؟ مجھے بتائیں، کیا آپ اس کلام کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ ہالےلویا۔ ایک پاسٹر صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا پاسٹر صاحب میں کبھی نہیں رویا۔ ہیں جی، سن رہے ہیں آپ؟ ایک پاسٹر صاحب تھے، وہ مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ جی میں آج تک نہیں رویا۔ میں نے کہا آپ تو یسوع سے بھی بڑے ہیں، کیونکہ رویا تو یسوع بھی ہے، آنسو تو اس کے بھی نکلے، دکھ تو اس کو بھی ہوا، آپ کبھی نہیں روئے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کبھی خدا کی حضوری میں بھی نہیں روئے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو خدا کی حضوری کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ اپنے آپ کو پاسٹر بولتے ہیں۔ ایک مرد بھی رو سکتا ہے، ایک خادم بھی رو سکتا ہے، ایک خادمہ بھی رو سکتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو،
आंसू खुदा आपको देता है, ये खुदा की तरफ से है। इन आंसुओं को बहने दें। हालेलुया। ये आपकी जान को साफ करते हैं। हालेलुया। ये आंसू आपको खुदा के करीब लेकर आते हैं। हालेलुया। ये आपका कनेक्शन बना देते हैं। हालेलुया, आमीन। एक वर्स हम पढ़ेंगे, जबूर निकालिए मेरे साथ, 56:8। जबूर 56, साम भजन संहिता 56:8। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि चर्च, आपके आंसू कितने कीमती हैं। अक्सर हम बोलते हैं ना, पास्टर जी मेरे आंसुओं की कोई कदर नहीं है, मेरे आंसुओं की कोई कदर नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपके आंसुओं की शायद दुनिया में कोई कदर ना हो, शायद आपके घर वाले आपके आंसुओं की कदर नहीं करते, उनको परवाह भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह आपके आंसुओं का हिसाब रखता है। हालेलुया। पढ़िए जी उर्दू में और फिर हिंदी में पढ़ेंगे हम। तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख ले। हाँ, क्या वो तेरी किताब में मंदरज नहीं है? हिंदी में पढ़ेंगे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, जी। तू मेरे आंसुओं को हाँ। अपनी कुप्पी में रख ले। तू मेरे आंसुओं को कहाँ रखता है? कुप्पी कहाँ में, रखता है चर्च? कुप्पी में। तो याद रखें, एक कुप्पी है। बोले कुप्पी है। बोले देयर इज अ बॉटल। बोले देयर इज अ बॉटल। उस बॉटल में आपके आंसू हैं। आप देखना चाहते हैं? पिक्चर नंबर 4 दिखाइए। देयर इज अ बॉटल। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम है। इंग्लिश में पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। अब उर्दू में देखें तर्जुमा क्या हुआ है, आवारगी। यार ऐसी कोई आवारा है? हम कोई आवारा है? नो, लिखा हुआ है मिजरी, सॉरो। यू कीप ट्रैक ऑफ ऑल माय सॉरो। बोले सॉरो। सॉरो का मतलब है जब आप गमगीन हो, जब आप उदास हो, जब आप दुख में हो। शायद पास्टर को नहीं पता, साथ वाले को नहीं पता, आपकी बीवी को नहीं पता, मगर यीशु ने इस चीज का हिसाब रखा हुआ है। हालेलुया। यू कीप ट्रैक ऑफ ऑल योर सॉरो। आपके हर गम का ट्रैक रखा हुआ है। ट्रैक फॉलो करता है खुदा आपको कि अब कब तुझे दुख आया। और आगे क्या लिखा हुआ है? यू हैव कलेक्टेड ऑल माई टीयर्स। बोले ऑल माई टीयर्स इन योर बॉटल। कितने लोगों को इस बात का नहीं पता था? ईमानदारी से हाथ उठाइए। कितने लोगों को इस बात का नहीं पता था? फिर बजा दें यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। चर्च, आपको समझ आ रही है? तो आपके नाम की ना एक एक बोतल है आसमान पर। हालेलुया। ओ यस, हालेलुया। साथ वाले को बोले मेरी बोतल है ऊपर, आंसुओं वाली। हाँ जी, कोई और बोतल नहीं समझनी। तो चर्च, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपके नाम की एक बोतल है, और उस बोतल में खुदावन क्या करते हैं? आपके आंसू जमा करते हैं। जो आंसू किसी ने नहीं देखे, जो आंसू शायद आपको खुद नहीं याद, वो आंसू भी एक एक बूंद खुदा ने जमा की हुई है। कई लोग तो इतने रोए हैं, इतने रोए हैं, मैं तो समझता हूं शायद पूरा ड्रम रखा होगा आसमान पर। बोले कोई बात नहीं, बोले कोई बात नहीं, खुदा ने साफ रखा हुआ है। हालेलुया। आज अगर आप एक एक आंसू बहा रहे हैं, याद रखें यीशु के पास एक एक आंसू का हिसाब है। किस तारीख को, किस वजह से, कितने बजे, किसकी वजह से आपने वो आंसू बहाया है, यीशु के पास सारा हिसाब है। मैं चाहता हूं अपने यीशु के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। व्हाट एन ऑसम गॉड। हालेलुया। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं? यीशु जैसा क्यों कोई नहीं है। इसलिए कि उसके काम भी किसी के नहीं है। वो महान खुदा है। हालेलुया। उसके पास एक मशकीज़ा है, उसके पास एक कुप्पी है आपके नाम की, एक बॉटल है, और उस बॉटल में आपके प्यारे प्यारे आंसू रखे हुए हैं। हालेलुया। आप जो तकिए को भिगो रहे हैं, आप टिश्यू जाया कर रहे हैं, याद रखें खुदा वो सारे आंसू जमा कर रहे हैं। तो आपके आंसू कीमती हुए या नहीं हुए, मुझे बताएं। कीमती हैं हमारे आंसू। अब मेरी आपसे एक विनती है, ये आंसू कहां बहा रहे हैं? रो तो आप रहे हैं, पक्की बात है, वरना ये मैसेज ना आता, लेकिन आप कहां रो रहे हैं?
کس چیز کے لیے رو رہے ہیں, کس وجہ سے رو رہے ہیں, آج اپنے رونے کی ڈائریکشن بدل دیں. ہاللیلویا. خدا آپ کے آنسوؤں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. آمین. آج لوگ روتے ہیں جب ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, ماں بچوں سے ناراض ہو گئی, باپ بچوں سے ناراض ہو گیا, بچے ماں باپ سے ناراض ہو گئے, خاندان بکھر جاتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیے. لڑائیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تفرقے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اور پھر آنسو جاری ہوتے ہیں, ہم بڑا روتے ہیں. کوئی بریک اپ ہو جائے, مصیبت پہ جاندی ہے یار. یار ہاؤ کین یو اپروچ پاسٹر فار دیز اسٹوپڈ تھنگس؟ کیسے آپ مجھے یہ میسج کر سکتے ہیں یار؟ آپ کیا سمجھتے کیا ہیں یار؟ کون ہوں میں؟ آپ کی اگر گرل فرینڈ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئی ہے تو شکر کرو خدا کا کہ وہ چلی گئی ہے. رو مت. ساتھ والے کو بولے مت رو, کیونکہ وہ آپ کے لیے نہیں تھی. خدا آپ کو اپنی طرف سے کوئی دے گا. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں, ایک لڑکا تھا ہمارے چرچ میں, وہ چلا گیا ابھی کافی سال ہو گئے. وہ بس ہوتے ہیں نا چرچ میں کچھ عجیب سا, وہ عجیب ہی چیز تھی وہ. تو وہ جب وہ آتا تھا ہمیں پتا تھا آج کچھ نہ کچھ یہ کرے گا. اس کو ہم پیچھے بٹھاتے تھے, اس کے ان کو کہتا تھا یار ادھر نظر رکھیں, ادھر کوئی بھروسہ نہیں کلام دے وچ کھڑا ہو جائے. تو ایک دن اس نے مجھے 5-6 بڑی بڑی فائلز والی ویڈیو بھیج دی رات کو, اور مسڈ کالوں پہ مسڈ کالیں دے رہا ہے. میں کہا پتہ نہیں. اب دیکھیں رات کو مسڈ کالیں آ رہی ہیں, اور واٹس ایپ والی نہیں, پراپر جو کال ہوتی ہے اتصالات والی. اگر وہ مجھے فون کر رہا ہے تو میں پریشان. میں نے کہا خیر ہو کہ کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا, یہ ویڈیوز ہیں اتنی زیادہ. میں نے جلدی سے جب اپنا واٹس ایپ کھولا تو میں نے جب ویڈیو پلے کر کے دیکھی تو اتنے موٹے موٹے آنسو اس کے گر رہے ہیں, اور وہ کہہ کیا رہا ہے, پاسٹر صاحب میں چھٹ کے چلی گئی, چلی گئی بھائی صاحب, چلی گئی, انہیں میری قدر نہیں کی تھی. ابھی کیا کیا اس نے بولا, چھوڑے, میں بولنا بھی نہیں چاہتا. بٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ ایسے لڑکے ہیں, بولے ہیں, بالکل ہیں, اسی لیے یہ کلام آیا ہے. اتنے موٹے آنسو, اتنا رو. میں کہ یار آنسو کے پیچھے پائپ لایا ہے تو, نکلی جائیں نکلی جائیں. ہی واز ناٹ اسٹاپنگ. 1 ویڈیو, 2 ویڈیو, 4 ویڈیو, 5 ویڈیو, اور 5-5 منٹ کی ایک ویڈیو, پوری اپنی کہانی سنا رہا ہے, اور روئی جا رہا ہے, روئی جا رہا ہے, روئی جا رہا ہے, چپ ہی نہیں ہو رہا. میں تنگ آ کے انہوں کال کی تھی. میں نے کہا خدا کا خوف کر. میں نے کہا بچے, کبھی یسوع کے لیے ایسے رویا ہے؟ اگر تو یسوع کے لیے تو نے ایسے آنسو بہائے ہوتے, آج تو خدا کا خادم ہوتا. ہاللیلویا. کدھر اپنے آنسو بہا رہے ہو؟ کدھر؟ کبھی کسی انسان کے لیے نہیں رونا. ہاں اگر کوئی آپ کا اپنا جدا ہو گیا ہے, وہ جدائی کا غم اور ہے, لیکن آپ نے کبھی کسی انسان کے لیے نہیں رونا. یہ میں آج آپ کو پلپٹ سے اناؤنس کر رہا ہوں. آپ کے آنسو قیمتی ہیں. بولے میرے آنسو, بولے میرے آنسو. ایسے ہاتھ رکھیں, بولے میرے آنسو قیمتی ہیں, اور یہ یسوع کے لیے ہیں. ہاللیلویا. بجا رہے تالیاں یسوع کے جلال کے لیے. ہاللیلویا. یسوع جیسا. آمین. تو آپ نے اب کچھ نہیں, غلط جگہ پہ آنسو آپ نے ہرگز نہیں بہانے ہیں. خدا کی حضوری میں آنسو کو بہائیں. آمین. ہاللیلویا. زبور نکالیے 6:6. زبور 6:6. بھجن سہیتا 6:6. سام 6:6 نکالیے, پڑھیے. میں کراتے کراتے تھک گیا. میں کراتے تھک گیا. آگے. میں اپنا پلنگ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں. میرا جو پلنگ ہے وہ آنسوؤں سے بھیگ گیا ہے. چرچ کیا آپ سن رہے ہیں؟ ہم کلام پڑھ رہے ہیں. یہ آنسو اتنے امپورٹنٹ تھے, کئی لوگوں کو نہیں معلوم تھا. آپ اتنا کرا رہے ہیں, کرانا سمجھتے ہیں نا, درد سے, پیڑا سے. آپ اتنا رو رہے ہو کہ آپ کے تکیے کی بات نہیں ہو رہی. تکیہ تو چلو گیلا ہو ہی جاتا ہے تھوڑا بہتا. اگر آپ لیٹ کے رو رہے ہو تو آنسو نے ادھر ہی جانا ہے نا, تو وہ تکیہ تو تھوڑا گیلا ہو جاتا ہے. اوکے. بٹ پلنگ کی بات ہو رہی ہے. بیڈ, بولیں بیڈ. سوچیں وہ شخص بیڈ کے کس کونے میں نہیں رویا ہوگا.
ایک آپ نے بیڈ اگر گیلا کرنا ہے رو رو کے تو آپ کیا کرو گے؟ ہر جگہ کروٹ جہاں لے رہے ہو وہاں آنسو نکل رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ تبھی بیڈ آپ کا گیلا ہوگا نا آنسوؤں سے. تو یہاں پر جو زبور لکھنے والا ہے اس کی اتنی دکھ کی حالت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو بیڈ ہے وہ پورا گیلا ہو گیا ہے, پلنگ گیلا ہو گیا, بلکہ میں گیلا نہیں ہوا, بلکہ میں کیا لکھا ہے جی کہ وہ تیرنے لگ گیا ہے. ہر رات میرا بستر تیرتا ہے. ہر رات, بولیں ہر رات. یعنی کہ اتنا آنسو ہیں, اتنے آنسو غم کے ہیں کہ ہر رات جو بستر ہے وہ تیرنا شروع ہو گیا. پانی سے, آپ کے آنسوؤں سے بستر تیرنا شروع ہو گیا. ہندی میں بھی پڑھتے ہیں اس کو جی. میں کراتے کراتے تھک گیا, میں اپنی کھاٹ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں. ہاں, اپنی کھاٹ. آگے, پرتی رات میرا بچھونا بھیگتا ہے. میرا جو بچھونا ہے, آپ کا جو بیڈ ہے وہ گیلا ہوتا ہے آنسوؤں سے. آپ اس کو گیلا کر دیتے ہیں آنسوؤں سے, اور وہ آنسو دکھ کے ہیں جو آپ کو دنیا میں غم ملا, وہ والے آنسو ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا. ہالےلویا. بولے میرے آنسو قیمتی ہیں. ہالےلویا, ہالےلویا. اور پھر جب آپ اتنے آنسو بہا دیتے ہو, پھر جب چرچ آتے ہو تو خدا کی حضوری میں آنسو ہی کوئی نہیں نکلتا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ غم اتنا زیادہ ہے, وہ غم کے پہاڑ زیادہ بڑے ہیں. خدا کی حضوری آپ کو چھوٹی لگتی ہے, اس کی شکر گزاری چھوٹی لگتی ہے, اس لیے آپ کے آنسو نہیں نکلتے. آج ہم شکر گزاری کے آنسو بہا کر جائیں گے اس چرچ سے. ہالےلویا. آج میں آنسوؤں کے ساتھ رونے والا ہوں. آج میں اپنے آنسو اپنے جیسس کو ارپن کرنے والا ہوں. میں اس کے آنر میں آنسو بہانے والا ہوں, شکر گزاری کے آنسو بہانے والا ہوں. ہالےلویا. کتنے لوگ میرے ساتھ یہ کرنے والے ہیں؟ ہالےلویا. زبور نکالیے 42:3, بھجن سہیتا 42:3, بھجن سہیتا سامز زبور 42:3 پڑھیے جی. میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں, جس حال کا وہ مجھ سے برابر. بس میرے آنسو دن رات, بولیں دن رات میری خوراک ہیں. اس کا مطلب ہے آنسو نکل کر کہاں جا رہا ہے؟ منہ میں جا رہا ہے. ہندی میں پڑھیں گے شروع والی لائن. میرے آنسو دن اور رات میرا آہار ہوئے ہیں. اور میرا کیا آہار؟ یس, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب میرا کھانا. یعنی کہ تو آنسو, اگر آپ اپنے آنسوؤں کو کھا رہے ہیں, چلو دھیان سے میری طرف دیکھیں, اگر آپ اپنے آنسوؤں کو کھا رہے ہیں, یعنی کہ وہ آنسو اتنے زیادہ ہیں کہ وہ آپ کے منہ میں جا رہے ہیں, اور اپنے آنسوؤں کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو, اگر آپ اپنے آنسوؤں کو چکھ سکتے ہو, تو سمجھ لیں کہ آپ کا غم بہت بڑا ہے. اور خدا نہ کرے کہ یہ وقت کسی پر آئے, لیکن اگر کلام میں لکھا ہے تو یہ میرے اور آپ کے لیے لکھا ہے کہ ہمارے ایسی زندگی میں حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو آپ ہی کے آنسو چکھنے پڑیں. کہ اتنا آنسو آپ کے منہ سے نکل رہا ہے کہ وہ نکل کر آپ کے منہ میں جا رہا ہے. اور دن رات, بولیں دن رات, آپ جو خوراک لے رہے ہو, جو آپ چیزیں کھا رہے ہو, وہ کیا ہے؟ آپ کے آنسو. آپ آنسوؤں کو کھا رہے ہو, آپ آنسوؤں کو پی رہے ہو. آج خداوند آپ کے ان آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں میں بدلنے والا ہے یسوع مسیح کے نام سے. خدا آپ کو یہاں سے آج بلیس کر بھیجے گا. پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ پتہ ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ خدا آپ کو پریپیئر کر رہا ہے آنے والے حالاتوں کے لیے. کچھ پتہ نہیں ہے, بولے کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا اگلی گھڑی ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن آج اگر یہ کلام آیا ہے, یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے. خدا ہمیں کسی چیز کے لیے بچوں تیار کر رہا ہے. ہالےلویا. اب آپ کے اوپر جب بھی غم آئے گا, جب بھی آنسو جاری ہوں گے, یہ ساری کلام کی باتیں آپ کو یاد آئیں گی. آمین. ہالےلویا. میرے ساتھ نکالیے یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا, جب ہم اپنے آنسوؤں کو چکھتے ہیں, ایکچولی یہ آپ کو تب ٹرانسفارم کرنے والی سچویشن ہوتی ہے. میں تو یہ مانتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میری زندگی تب بدلی
میرا جیون کیسے بدلا. بہت لوگ پوچھنا چاہتے ہیں, بہت بڑے پوڈ کاسٹ, شارٹ کاسٹ, بڑے بڑے مجھے انٹرویو والے پاسٹرز بلانا چاہتے ہیں. بھائی صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی گواہی کیا ہے, دنیا کو بتائیں. میں آج آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, سنیں دھیان سے. اگر میری زندگی بدلی ہے تو وہ اس لیے بدلی ہے کیونکہ میں نے اپنے آنسوؤں کو چکھا ہے. اور اگر چرچ آج تک آپ میں سے لوگوں نے اگر اپنے آنسوؤں کو نہیں چکھا تو آپ کا جیون نہیں بدلے گا. جب آپ آنسوؤں کو چکھتے ہیں, اتنے زیادہ جب آنسو نکلتے ہیں, پھر آپ کے من میں ایک ہی نام گونجتا ہے, یسوع نام. اور جب ان آنسوؤں میں آپ اس کو پکارتے ہیں, وہ آپ کے جیون میں آتا ہے, وہ آپ کے آنسو پونچھ دیتا ہے, وہ آپ کو برکت دیتا ہے, وہ آپ کو چینج کر دیتا ہے. ہاللیلویا. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کرو, میرے بچے کے لیے دعا کریں, میری وائف کے لیے دعا کریں, اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے دعا کریں. ہم ان کے لیے آنسو مانگتے ہیں. ہم ان کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ آنسو. کیونکہ آنسو کے اندر پاور ہے. پتھر کے اوپر بھی آپ پانی ڈالتے رہیں گے تو مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ وہ پتھر اپنی شیپ بدل لیتا ہے. تو انسان کیا چیز ہے مجھے بتائیں. تو آنسو جب آپ کے جاری ہوں گے, جب آپ ٹوٹیں گے, جب آنسو آپ کے آنسو جب آپ کے منہ میں جائیں گے تو آپ چینج ہو جائیں گے. ہاللیلویا. تو لوگ جو ابھی تک چینج نہیں ہوئے, میرا یہ سوال ہے اپنے ارد گرد دیکھیں, جو لوگ چینج نہیں ہوئے ابھی تک, کیا ان کے جیون میں آنسو ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا اپنے پیاروں کو کہ وہ چینج ہو جائیں تو ان کے لیے آنسو مانگیں, کیونکہ وہ آنسو ان کو یسوع کے قریب لے کر آئیں گے. ہاللیلویا. اور یسوع سے ہمیشہ کے لیے جوڑ دیں گے. ہاللیلویا. میرے یسوع کے لیے, اپنے یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع جیسا, یسوع جیسا. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں خداوند یسوع مسیح دوسری دفعہ کب روئے تھے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ نکالیے میرے ساتھ لوکا 19, لوکا 19 41 اور 42. لوکا 19 41 42 پڑھیے. اس نے جواب میں کہا, میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے. جی. جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا, جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا. یہ کون سا واقعہ؟ جب خداوند یسوع مسیح شاہانہ انٹری لے کر گدھی کے بچے پر بیٹھ کے جب وہ آخری دفعہ یروشلم میں داخل ہوئے تو وہ ایک ایسی جگہ پہ آیا جہاں اس کو شہر پورا نظر آ رہا تھا, یروشلم پورا نظر آ رہا تھا. اور جب اس نے شہر پہ نظر کی تو کیا لکھا ہے جی آگے؟ تو اس پر رویا. جب اس نے شہر پہ نظر کی تو وہ اس شہر کے اوپر رویا. وہ شہر کے اوپر رویا, وہ ان لوگوں کے اوپر رویا. کیوں رویا؟ پڑھیے جی آگے. اور کہا, کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا, ہاں, مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں. اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئیں. اور کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن. بس اب آپ کو سمجھ آئیے یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ تم نے میرا استقبال تو کر دیا, میں گدھی کے بچے پر بیٹھ کے آیا ہوں, تم نے ہوش آنا کے نعرے نورے تو مارے, نعرے نورے مار کے لوگ نکل گئے. لوگوں نے پھر اس کو اپنا بادشاہ نہیں مانا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جس کا انتظار کر رہے تھے, لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ وہ نہیں ہے, اور لوگ تیاری میں لگ گئے الٹا اس کو سنسار کرنے کے لیے, اس کے خلاف ساری چیزیں شروع ہو گئی. اور خداوند کو پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہونے والا ہے, اس لیے اس کے اس ساری چیز کو شروع ہونے سے پہلے ہی خداوند نے جب نظر کی پورے شہر کے اوپر تو لکھا ہے وہ زار زار رویا. انگلش میں کرائے نہیں لکھا, انگلش میں کیا لکھا ہے؟ ہی ویپٹ. ہی ویپٹ. وہ پھر سے رویا. ہی ویپٹ بٹرلی. اس نے پھر سے آنسو بہائے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ حالت ٹھیک نہیں تھی لوگوں کی, انہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں چرچ, یسوع بدلا نہیں ہے. بولیں یسوع نہیں بدلا. یسوع آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتا بھی ہے, اوکے. اور جب وہ آپ کی حالت دیکھتا ہے سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح روتے ہیں. جب آپ یسوع کو قبول نہیں کرتے, جب آپ چرچ بھی آ رہے ہو اور نیند کے جھونکے لے رہے ہو, کوئی پرواہ نہیں ہے, کلام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, بس ایویں آئے ہیں اور ایویں چلے جائیں گے.
کئی سال کئی مہینے ایسے گزر گئے ہیں, یسوع آپ کی زندگی میں نہیں آیا, تو پھر آپ کی حالت دیکھ کر جو اس شہر کی طرح ہے, خداوند یسوع مسیح روتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا, یہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن کا میسج ہے, یہ دل کو بدلنے والا میسج ہے, اور ہم یسوع کے وہ آنسو نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری حالت پر, ہماری نافرمانی پر خداوند یسوع مسیح, یہاں پہ ان کے غم میں, ان کی بیماری پر نہیں وہ رو رہا, ان کی ایٹیٹیوڈ پر خداوند یسوع مسیح رو رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا. آج بہت سے کرسچنز ہیں جو صرف نام کے کرسچنز ہیں, ان کے اندر جھانک کے دیکھ لیں, یسوع کا نام ہی نہیں ہے. اور تب کیا ہوتا ہے, خداوند یسوع مسیح روتے ہیں. بولیں وہ روتے ہیں. اور ہم نہیں چاہتے کہ خداوند یسوع مسیح اس طرح سے روئیں. ایک اور اسی چیز کو ہم ایک اور جگہ پڑھیں گے. زبور نکالیے میرے ساتھ, 119, زبور 119 136 آیت, آگے جا کر ہے بالکل. آپ نے نکال دیا تو آپ پڑھ دیں جی ہندی میں. زبور 119 136. میری آنکھوں سے جل کی دھارا بہتی رہتی ہے, ہاں, کیونکہ لوگ تیری ویوستھا کو نہیں مانتے. کیونکہ تیری شریعت کو نہیں مانتے, تیری ویوستھا کو, تیرے کلام کو نہیں مانتے. بولے نہیں مانتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں چرچ, ہم لوگ بھی روتے ہیں جب لوگ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. اتنی محنت سے یہ کلام تیار کیا گیا ہے, اور وہ اس کلام کو رد کر کے جب چلے جاتے ہیں یا بودن نہیں کرتے, تو پھر ہمیں بھی رونا آتا ہے کہ تم نے یسوع کے زندہ کلام کو ٹھکرا دیا. بولیں خدا روتا ہے. جب ہم اس کا انکار کرتے ہیں وہ روتا ہے. جب ہم اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے وہ روتا ہے. جب ہم اس کو آنر نہیں دیتے وہ روتا ہے. جب ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے تو وہ روتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاللیلویا. میتھیو نکالیے میرے ساتھ, متی 26:75. ایک اور شخص رویا, اور لکھا ہوا ہے زار زار رویا, اور اس کا نام ہے پترس. بولیں پترس. بولیں متی 26:75 75. میتھیو 26:75 پڑھیے جی. پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی ہاں, کیا کہ کہا تھا؟ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار تو کرے 3 گا. بار میرا انکار کرے گا. آگے. اور وہ باہر جا کر زار زار رویا. اور وہ باہر جا کر کیا کیا اس نے, پترس نے؟ کیوں وہ زار زار رویا مجھے بتائیں؟ کیونکہ اس نے یسوع کا انکار کیا. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آج چرچ ادھر دیکھیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, جو آج بہت سے لوگ ہیں یسوع کا انکار کر رہے ہیں, اور کھلے عام کر رہے ہیں, اور لڑکا لڑکی کے پیچھے انکار کر رہا ہے, اور لڑکی لڑکے کے پیچھے انکار کر رہی ہے یسوع کا, صرف ایک رشتے میں بننے کے لیے. میں آپ کو خدا کی حضوری میں بتا رہا ہوں, ایسی شادیاں, ایسے رشتے کبھی بھی کامیاب نہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے جن رشتوں میں یسوع کا انکار ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ یہ خدا کا کلام ہی سارا غلط ہو جائے گا, اور وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ اٹل ہے. ہاللیلویا. ہمارے ڈیسیجنز غلط ہوتے ہیں, ہماری سوچ غلط ہوتی ہے. تو خداوند یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو انکار اس نے کیا تھا نا, تو اس کو دکھ. اب جو لوگ انکار کر کے غلط رشتوں میں پڑ گئے ہیں یسوع کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیپ ڈاؤن اندر کہیں نہ کہیں ان کے آنسو نکلتے ہیں, اور تھوڑے نہیں, زار زار. بولیں زار زار, لگاتار. لکھا ہوا ہے پیٹر ویپٹ بٹرلی. بٹرلی کا مطلب ہے زار زار رونا, اور ویپنگ میں اور کرائے میں فرق ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. کرائے شاید شور کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن جو ویپنگ ہے وہ بس اتنا زیادہ غم ہوتا ہے, اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی, لیکن کیا نکلتا ہے؟ آنسو. بولیں آنسو, کیونکہ اس نے یسوع کا انکار کیا. میرے پیاروں, میری ایک پلیز, اگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہیں تو ایک بات میری ضرور یاد رکھیے گا. زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں, پلیز یسوع کا کبھی انکار نہیں کرنا آپ نے. چاہے آپ کے گردن پہ کوئی چھری کیوں نہ رکھ دے, چاہے آپ کے کن پٹی پہ کوئی پستول کیوں نہ رکھ دے, اور اگر آپ کو کہے کر یسوع کا انکار, آپ اس کو کہیں چلانی ہے گولی چلا دے, میں اپنی جان اپنے یسوع کے لیے دوں گا, مگر انکار کبھی نہیں کروں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کبھی بھی آپ نے انکار نہیں کرنا.
اور یہ پرابلم ہے ہم میں، ہم جو اسپیشلی جو پاکستانی کرسچنز ہیں، ہم لوگ السلام علیکم وعلیکم السلام انشاءاللہ انہی چیزوں میں پڑے ہوئے آج تک. ہم اپنی آئیڈینٹی کیوں چھپاتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی کہے کہ جی انشاءاللہ، آپ اس کو کہیں یسوع کی فضل سے ہالےلویا، نہ کہ آپ ان کے رنگ میں رنگیں، آپ اپنے رنگ میں ان کو رنگیں. کتنے لوگ یہاں پر بولتے ہیں یہ لفظ؟ کتنے بولتے ہیں؟ کتنے چرچ میں نے لوگوں کے منہ کو پکڑا ہے. سوری، یو کینٹ سے دس. میری مرضی میرا یسوع طے کرے گا، کوئی اور خدا نہیں کرے گا. ہالےلویا. وہی خدا آپ کا ہے. چرچ نہیں پاسا، وہ میں پارلر میں ہوتی ہوں نا تو کسٹمر آتے ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے. وہ کسٹمر اس لیے آپ کے پاس آئیں کیونکہ آپ یسوع کی خون خریدی ہو. آپ اپنے کیریکٹر کو شو کریں اور کبھی یسوع کا انکار نہ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی یہ انکار ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے نہیں بھائی صاحب، یہ کہ اس سے کہنے سے کون سا انکار ہو گیا ہے، لیکن اس سے کوئی جلال بھی نہیں مل رہا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اپنی آئیڈینٹی چھپاتے ہیں. یہ یسوع کا انکار ہے اور آپ کو یہ انکار نہیں کرنا، کیونکہ ڈیپ ڈاؤن آپ پھر ایک دن بہت روئیں گے اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ روئیں. چرچ، آپ کو یہ میسج سمجھ آ رہا ہے؟ پھر بجا دیں تالیاں یسوع کے لیے. مجھے پتا ہے میسج ذرا سیریس ہے لیکن ضروری ہے. بولے میسج سیریس ہے لیکن ضروری ہے. چرچ، یہ ہر دفعہ یہ میسج نہیں ہوتا. یہ میسج مجھے خدا نے 5 سال پہلے دیا تھا، مگر میں نے یہ میسج کو کبھی بھی نہیں چرچ میں دیا. اور آپ کو پتا ہے میں نے کسی مشن ٹرپ پہ بھی نہیں دیا. اور مشن ٹرپ سے جا کے تو اسی آنسوؤں سے گلاں کرو گے، پائی صاحب جاؤ تو اسی کار جاؤ. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ ڈیپ سٹڈی ہے. اور آپ لوگ بائبل کے اسٹوڈنٹ بن چکے ہیں. آپ لوگ یسوع کے چیلے بن چکے ہیں، شاگرد بن چکے. ممبر تو آپ لوگ ہیں ہی نہیں، آپ تو یسوع کے شاگرد ہیں. ہالےلویا. اس لیے اپنے لیے تالیاں بجا دیں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. میرے ساتھ نکالیے اعمال، نکالیے. ہم لوگ بند کریں گے، ہمارا ٹائم جا رہا ہے. اعمال نکالیے. ایکٹس چیپٹر 20 ورس 19. ایکٹس، اعمال، ایکٹس، رسولوں کے کرتب، پریرتوں کے کام، 20واں ادھیائے 19ویں ورس پڑھیں گے. 20:19 پڑھیے. یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر اور ان ازمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں، خداوند کی خدمت کرتا رہا. ہالےلویا. خداوند کی، بولے میرے ساتھ، خداوند کی خدمت کرتا رہا. ہالےلویا. تو آنسو بہا بہا کر خدمت ہوتی ہے میرے پیاروں. کتنے لوگ خدمت کرتے ہیں خدا کی یا کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ہاتھ دکھائیے. کتنے لوگ کرتے ہیں اور کتنے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جوتیاں بھی لگا رہے ہیں، وہ بھی آپ ایک خدمت کر رہے ہیں. نیچے کر لیں ہاتھ. خدا آپ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ آنسو بہا بہا کر خدمت کرنی ہے. یہ جو خدمت ہے نا، اگر اس میں آنسو نہیں ہے تو خدمت نہیں ہے. بولیں میرے ساتھ، بولیں آنسو نہیں تو خدمت بھی نہیں. لگائیے پکچر نمبر 5. نو ٹیئرز نو منسٹری. بولیں میرے ساتھ، نو ٹیئرز بٹ سوری ٹو سے نو منسٹری. اگر ایک منسٹری، ایک چرچ میں، ایک پاسٹر کی جیون میں، ایک ممبر کی جیون میں، ایک شاگرد کی، اگر آپ کے جیون میں آنسو نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. بولیں آنسو ضروری ہے. ہالےلویا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج اپنے لیے آنسو مانگ لیں، خدا آپ کی منسٹری کو بڑھا دے گا. ہالےلویا. خدا آپ کی انانٹنگ کو بڑھا دے گا. خدا آپ کی روحانی زندگی کو بڑھا دے گا. خدا آپ کی خدمت کو بڑھا دے گا. ہالےلویا. جب آنسو آئیں گے، جب انانٹنگ آئے گی تو آنسو آئیں گے. مسا جب آئے گا تو وہ آنسو لے کر آئے گا اور اس مسا سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی. ہالےلویا. یہ جتنے خدا کے خادم ہیں جو جن کا بائبل میں ذکر ہے، وہ آنسوؤں سے انہوں نے خدمت کی. پولس یہی بولتا ہے، میں آنسوؤں سے خدمت کرتا ہوں. آگے جا کے ہبرو میں، عبرانیوں کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ساری خدمت میں کے ٹینیور میں وہ روتا رہا اور اس نے رو رو کر، دعائیں کر کر کے اپنی ساری خدمت کی ہے. میں حوالے نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ ٹائم جو ہے میرا بہت جلدی جا رہا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میسج کی؟ ہنا نے کیا کیا مجھے بتائیں. وہ ہیکل میں گئی اور وہ جا کر زار زار روئی. انگلش میں لکھا ہوا ہے شی ویپٹ
बिटरली जब आंसुओं के साथ रोएंगे, खुदा ने उसको सैमुअल दे दिया जो इसराइल का पहला नबी डिक्लेयर हुआ बाइबल के मुताबिक। कितना रिवॉर्ड दिया मुझे बताएं। ये जो आपके आंसू है ना, ये जाया जाने वाले नहीं है। ये आंसुओं का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। याद है ना आपको बोतल जिसमें खुदा ने आपके आंसू रखे हुए। खुदा आता है, देखता है यार ये बोतल दे विच ते खाली है, ते भरी नहीं रही। ये बेटा ये बेटी के जीवन में आंसू नहीं है, चलो मैं थोड़ी सी आजमाइश आने देता हूं ताकि आंसू निकलेंगे तो जान साफ होगी। हालेलुया। और हन्ना के साथ भी ये, हन्ना खुदा चाहता था कि वो रोए, खुदा चाहता था कि वो रोए क्योंकि खुदा ने उसको एक नबी देना था। हालेलुया। आज अगर आप रो रहे हैं तो मत घबराएं, खुदा आपके अंदर से एक बहुत बड़ा काम करने वाला है जिससे आप, आपका घराना, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी कलीसिया सब ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। रिसीव करें इस ब्लेसिंग को यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हिजकिय्याह जो बादशाह था, दूसरे सलातीन में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह जो बादशाह था, जो बीमार था, जब उसको बताया, यशायाह ने बताया भाई तू मरने वाला है, अपना बंदोबस्त कर ले, खत्म होगी कहानी, तो उसने क्या किया, दीवार की तरफ मुंह करके, जी दीवार की तरफ मुंह करके वो जार जार रोया। बोले जार जार रोया। उसके रोने की वजह से खुदा ने अपना इरादा बदल दिया, और जिस खुदा ने मौत की घोषणा की थी कि तू मर जाएगा, उसी खुदा ने उसी खादिम को वापस भेजा और जाकर कहा अब इसको ये गुड न्यूज दे दे, मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, तेरी उम्र। हालेलुया चर्च। आपको कुछ समझ आ रही है मुझे बताएं। खुदा आंसू देखता है। बोले साथ वाले को, खुदा आंसू देखता है और फिर वो जवाब देता है। और वो जो मरने वाला था, जिसकी घोषणा खुदा ने की थी कि तू मरेगा, खुदा की घोषणा को, खुदा के इरादे को आपके आंसू बदल सकते हैं। ओ कम ऑन, किसको समझ आ रही है अपना हाथ उठाए। हो सकता है आपके लिए आपने बहुत पाप किए, हो सकता है आपके लिए मौत का दरवाजा खुल चुका है, हो सकता है खत्म कहानी, लेकिन आज आप आंसू बहाना शुरू कर दें, खुदा अपना इरादा बदल सकता है। ये बाइबल हमें बताती है खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह जो मरने वाला था उसकी 15 साल उम्र को बढ़ा दिया। खुदा आज आपकी जिंदगी बढ़ाने वाला है, खुदा आपकी अनॉइंटिंग बढ़ाने वाला है, खुदा आपके मस्सा को बढ़ाने वाला है। आपके आंसुओं में पावर है चर्च। हालेलुया। कई लोग की कह रहे हैं पास्टर जी मैनू पता ही नहीं सी एडी पावरफुल चीज मेरी अखां दे विच है, मैं तो हुणे ही आंसू पावांगा। वो ऐसे नहीं निकलते, बटन दबाया पी, इट्स नॉट लाइक दैट। दिल से बोले, दिल से। आपकी रूह जो है वो हिलनी चाहिए, आपकी जान हिलनी चाहिए, फिर सच्चे आंसू। मगरमच्छ के आंसू नहीं चाहिए, क्रोकोडाइल टीयर नहीं चाहिए, कौन से चाहिए? सच्चे आंसू चाहिए। खुदा सच्चे आंसू देखना चाहता है। आपको पता है कई एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, बहुत टॉप के एक्टर्स हैं, आप उनको बोलें स्टार्ट कराएंगे। आपको पता है ऑडिशन कैसे होता है किसी एक्टर का? ओके लाफ, व्हाट इज दी हैप्पी मोड, आप बताओ, खुश कैसे होगे? हंसो, शर्माओ, गुस्से में आओ, अब रो के दिखाओ। एक सेकंड में वो लोग रोना शुरू कर देते हैं आंसुओं से। आपको समझ आ रही है? ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, और पादरी के इर्द गिर्द तो बहुत होते हैं। जो आंसू पादरी को दिखाने का फायदा कोई नहीं है। आपके आंसू अगर सच्चे हैं तो वही सिर्फ आप निकालें, झूठे आंसू की कोई कदर नहीं है, मैं आपको बताऊं। हालेलुया चर्च, आमीन। रोमियो निकालिए मेरे साथ, रोमियो 8 और उसकी 26 आयत। रोमियो 8 26 आयत में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, पढ़िए जी। खुदा का रूह क्या करता है हमारे लिए? इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। रूह भी, कौन सा रूह? खुदा का पाक रूह। कमजोरी में, बोले कमजोरी में क्या करता है? हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है? क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए, जिस तरह हमें चाहिए दुआ हमें नहीं आती, फिर हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर, बोले आहें भर भर कर, बोले आहें भर भर कर। कौन? खुदा का पाक रूह मेरे और आपके लिए आहें भरता है। मैं और आप इतने इंपॉर्टेंट हैं चर्च के पाक रूह आहें, आपको पता है आहें भरना, मैं कहता हूं आंसुओं से भी बड़ा लेवल है।
چلو آپ رو رہے ہو, منہ نیچے کر کے رو رہے ہو, خیر آپ کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی, آپ کو سمجھ آ رہی ہے, لیکن آہیں جو ہے اگر آپ بھر رہے ہیں تو پھر وہ آہیں جو ہے نا, جب آپ آہیں بھر بھر کے رو رہے ہو, آہیں بھر بھر کے باتیں کر رہے ہو, آہیں بھر بھر کے دعا کر رہے ہو, شفاعت کر رہے ہو, وہ ساری دنیا کو سنائی دیتی ہے. اور ہم کتنے مبارک ہیں کہ خدا کا پاک روح ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے, انٹرسیڈ کرتا ہے, اور وہ آہیں بھرتا ہے. ہاؤ ویلیوبل یار, ہم لوگ کتنے, بولیں ساتھ والے کو, یار آپ بہت قیمتی ہو. یہ ہاتھ میں لاؤ بیٹا, بہت قیمتی ہو آپ, بہت قیمتی. انہیں یقین نہیں آ رہا ہے, ادھر ادھر جا رہا ہے, پادری صاحب نے ہاتھ بڑھا, تو قیمتی ہے اس لیے تیرے سے ہاتھ ملا ہے. بولے میں قیمتی ہوں. میرے لیے پاک روح آہیں بھر بھر کر انٹرسیڈ کرتا ہے, شفاعت کرتا ہے. ہالےلویا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی پاسٹر کو کوئی پریئر ریکویسٹ مت دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاک روح آپ کے لیے آہیں بھر بھر کر پہلے ہی دعا کر رہے ہیں. ہالےلویا. اس پاک روح سے مانگیں, اس پاک روح کو پریئر ریکویسٹ دیں. پادری کے پیچھے مت پھریں پلیز. میں اپنے پیچھے سے لوگوں کو ہٹانا چاہتا ہوں, میں ان کو یسوع کے پیچھے لگانا چاہتا ہوں. ہم آپ کو یسوع کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں. کچھ پاسٹرز ہیں جو سینٹر آف اٹریکشن بننا چاہتے ہیں, ہم ان میں سے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یسوع کے پیچھے چلو, کیونکہ میں بھی تو اس کے پیچھے چل رہا ہوں. اگر یسوع کے پیچھے جانا ہے تو میرے پیچھے آؤ, ورنہ اپنا راستہ بدل لو. ہالےلویا. آگے پڑھیے جی, یوحنا جان 20:15. یوحنا جان 20:15. مریم مگدلینی جب قبر پہ آئی, یسوع نے اس سے کہا, اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ بولے میرے ساتھ, تو کیوں روتی ہے؟ اے میرے بیٹے, تو کیوں روتا ہے اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ آج لوگ اپنی طرف سے یسوع کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یسوع کے لیے رو رہے ہیں, لیکن آپ غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو اور غلط طریقے سے یسوع کے لیے رو رہے ہو. میں کسی کمیونٹی کے اگینسٹ نہیں بول رہا ہوں, لیکن میرے جو کیتھولک بھائی ہیں میں بہت اچھے سے ان کو جانتا ہوں, کیونکہ میں خود کیتھولک تھا. یہ بھی ہم نے گواہی بھی سنی بیٹے کی کہ وہ بھی کیتھولک گھرانے سے آیا. یہ بیٹا جس کے لیے ہم نے ابھی دعا کی ہے, یہ بھی کیتھولک تھا. ابھی کیتھولک کا گڈ فرائیڈے کبھی آپ دیکھیں جا کر, وہ اس طرح سے یسوع کے لیے رو رہے ہیں جیسے کہ واقعی یسوع, خدا معاف کرے, گاڈ فوربڈ, کہ وہ مر ہی گیا ہے اور وہ شاید زندہ ہی نہیں ہوا. اس طرح ماتم ہوتا ہے اور ایسے آنسو بہا رہے ہیں. اور خداوند آج آپ کو کیا کہہ رہا ہے, تو کیوں روتی ہے اور کس کو ڈھونڈتی ہے؟ ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں ہم یسوع کے لیے رو رہے ہیں, لیکن آج کلام آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ شاید آپ غلط جگہ رو رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر یسوع ہے ہی نہیں. ہالےلویا. وہ قبر پر رو رہی تھی. اور کیا مجھے بتائیں, یسوع آج قبر میں ہے؟ اس کی قبر تو خالی ہے دنیا کی ساری قبروں میں. ہالےلویا. تو ہم کیوں روتے ہیں یسوع کے لیے؟ ہالےلویا. ہم نے نہیں رونا, بولے نہیں رونا, ہم نے یسوع کی شکر گزاری میں رونا ہے. ہالےلویا. آمین آمین. میرے ساتھ نکالیے, زبور نکالیے 126 5 اور 6 آیت پڑھیں گے اور پھر ہم آگے بند کرنے کی طرف چلیں گے, ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. زبور 126 5 اور 6 آیت. جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. ہالےلویا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے, جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے, وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا. میں آپ کو پولے دکھانا چاہتا ہوں. پولے دیکھنا چاہتے ہیں؟ پولے کی ہوندے نے ویکھنا چاہتے ہو؟ لگائیں جی پکچر نمبر 6 لگائیں. یہ پولے چیک کریں, یہ پولے دیکھیں آپ. اس طرح پہلے آپ کو آنسو بونے پڑیں گے. Are you listening church? ہمیں سب کو پولے چاہیے. وہ پولے رائٹ سائڈ پر ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. ہمیں پولے چاہیے, ہم نے آنسو نہیں بونے. لیکن جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہی خوشی کے ساتھ پولے کاٹیں گے. ہالےلویا. تو آج سے بونا شروع کریں. آپ کا آنسو is the most fertile liquid on the earth. کیا بولوں میں, انگریزی ختم ہو گئی ہے. سب سے زیادہ جب کاشتکاری کرتے ہیں تو ڈالتے ہیں نا, یہ پانی اچھا ہے, یہ کھاد اچھی ہے. ارے آنسوؤں سے زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہالےلویا. خدا کی حضوری میں بونا شروع کر دو آنسوؤں کے ساتھ.
پولے لے کر آؤ گے اور گواہیاں دو گے یہاں یسوع کے جلال کے لیے. ہاللیلویا ہاللیلویا. دیکھیں خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو غمگین ہیں. خدا نے اپنے کلام میں یہ کہا ہے کہ وہ تمہیں مبارک کہہ رہا ہے اگر تم آج غمگین ہو اور اگر تم آج روتے ہو, آنسو بہا رہے ہو. کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو آنسو بہاتے ہیں, وہ خدا کے قریب ہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح نے ایک چیتاونی دی ہے, اور یہاں پہ میتھیو 13:42 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک اور جگہ ہے جہاں پر رونا ہوگا اور وہ کنٹینیوس رونا ہے. متی 13:42, میتھیو 13:42 پڑھ دیں. اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے, جی, وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. وہاں رونا اور کیا ہوگا؟ صرف رونا نہیں ہوگا, بہت زیادہ پین میں جب آپ ہوتے ہو تو آپ اپنے دانتوں کو پیستے ہو اور پھر آنسو نکلتے ہیں, اور یہاں پر کوئی جانا نہیں چاہتا, نہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں. اور وہاں وہ ایسی جگہ ہے, یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ کا رونا ہے, ہمیشہ کا دانت پیسنا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتے کہ ہم ان کڑوے دانوں کی طرح بن جائیں جو آگ میں ڈالے جائیں. ہاللیلویا. تو میری بات سنیں چرچ, ادھر دیکھیں میری طرف. وہاں جا کر آپ مت روئیں, اس لیے آج یہیں پر چرچ میں رو لیں. وہاں آگ میں جا کر کڑوے دانوں کی طرح دانت پیسنا اور رونے سے بہتر ہے کہ آج آنسو بہا کر اپنے من کو صاف کر لیں, اپنے پاپوں کا پراشچت کر لیں, ریپینٹنس کے آنسو بہا دیں, آج پچھتاوے کے آنسو بہائیں اور خداوند یسوع مسیح کے لیے اپنے دل کو کھول دیں. خداوند آپ کی زندگی میں آئے گا, آپ کے سارے آنسوؤں کو وہ پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے. ہاللیلویا. آپ کی جیون میں خوشیاں بھرنے کی طاقت رکھتا ہے. ہاللیلویا. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کیا اینڈ میں وعدہ کرتے ہیں ہم سے؟ ایک نئے آسمان کا اور ایک نئی زمین. بولے نیا آسمان, بولے نئی زمین. ریویلیشن نکالیے میرے ساتھ, پرکاشت واقعہ 21:4 میں کیا لکھا ہے؟ ریویلیشن پرکاش 21:4 مکاشفہ پڑھیے جی. اور وہ ان کے آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اور وہ یعنی کہ خداوند یسوع ان کے یعنی کہ میرے اور آپ کے آنکھوں کے سارے آنسو, بولے سارے آنسو وہ پونچھنے کی قوت رکھتا ہے. ہاللیلویا. تو آج اگر آپ آنسو بہا رہے ہیں, یاد رکھیں ایک دن وہ سارے کے سارے آنسو پونچھ دے گا. یسوع مسیح کے پاس ایسا خوبصورت ایک رومال ہے. ہاللیلویا. وہ رکھا ہوا ہے اس نے آپ کے لیے, اور وہ اپنے شاید ہاتھوں سے آپ کے آنسو پونچھے گا, مجھے نہیں پتا, لیکن وہ آپ کے آنسو پونچھے گا. ہاللیلویا. آگے بڑھیے, پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا, نہ آہو نالا نہ درد, پہلی چیزیں جاتی رہیں. ہاللیلویا. اس کے بعد نہ تو موت ہوگی, نہ کوئی بیماری ہوگی, نہ آپ کے منہ سے آہ نکلے گی, نہ کوئی گلا ہوگا, نہ آنسو ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ خداوند ہمیں آسمان پر لے جائے گا. ہاللیلویا. خدا نیا آسمان اور نئی زمین کا خدا نے وعدہ کیا. کیا آپ جانا چاہتے ہیں اس آسمان میں؟ مجھے بتائیے. تو آج عزیزوں بونا شروع کریں. اپنی زندگی, اپنے حالات, اپنی مشکلیں, آج جو کچھ ہے آج خداوند کے قدموں میں ڈال دیں. آج بونا شروع کریں. آپ کے آنسو بہت قیمتی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. 4.5 پکچر لگائیے ذرا. آپ کے آنسو بہت قیمتی ہیں. آپ کی آنکھیں, یہ والے آنسو خدا چاہتا ہے, یہ والے آنسو جس کے اندر اگر آنسو ہیں تو وہ صلیب کی وجہ سے, کیونکہ اس نے صلیب پر آپ کے لیے اپنا کفارہ دیا ہے. اس کے زخموں کو آج فیل کریں, فیل دیٹ پین, اور آج آپ کی آنکھ سے یہ آنسو نکلنے چاہیے. جب یہ آنسو نکلیں گے چرچ, خدا آپ کے آنسوؤں کو پونچھ دے گا. ہاللیلویا. اور آپ پھر کبھی نہیں رو گے. بولیں پھر کبھی نہیں روئیں گے. نہ موت, نہ آہو نالا, کچھ نہیں ہوگا. آج آنسو بہانے کا وقت ہے. اگر آپ کے جیون میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو شکر گزاری کے آنسو بہائیں. ہاللیلویا. اگر آپ غمگین ہیں کسی پرابلم میں تو اس پرابلم میں یسوع کو پکاریں, آنسو بہائیں, اور دیکھیں پولے خدا آپ کو دے گا. آپ گواہیوں کو لے کر اس چرچ میں آئیں گے اور خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. ہاللیلویا.
کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نیا آسمان, وہ نئی زمین کیسی ہوگی؟ لگائیے میرے ساتھ, وہاں پر نو ٹیئرز نو کرائے, لاسٹ پکچر ہے, نو ٹیئرز نو کرائے. یہ آسمان خدا ہمارے لیے جس پہ ہم جائیں گے, وہاں پر کوئی آنسو نہیں ہے, وہاں پر کوئی رونا نہیں ہے, وہاں پر صرف اور صرف خدا کی, زندہ خدا کی پرستش ہوتی ہے. ہاللیلویا. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں, چند لمحے ہم دعا میں گزارتے ہیں. ہمارا ٹائم ہو گیا ہے, لیکن ہم تھوڑی سی پریئر ضرور کریں گے, اور ڈیلیورنس کی پریئر میں کرنا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں, اپنے ہاتھوں کو بلند کریں. ہاللیلویا. آج آپ نے کلام سن لیا ہے, آج خدا نے آپ سے کلام کر دیا ہے. ہاللیلویا. خدا آپ کی ساری پرابلمز کو آج دور کرنے والا ہے. ہاللیلویا. تھینک یو جیزس. ہاللیلویا. تھینک یو جیزس. ہاللیلویا. سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے, اپنی آنکھوں کو بند کریں. بولیے اٹس اوکے ٹو کرائے. بولیے اٹس اوکے ٹو کرائے. آج اگر آپ رو رہے ہیں تو خدا ان آنسوؤں کو پونچھ دے گا. آج ایک سوال ہے جو اس کلام نے آپ کے دل میں ڈالا ہے کہ آج اگر آپ رو رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں؟ آج اگر آپ رو رہے ہیں تو کیا حالاتوں پہ رو رہے ہیں؟ اگر آج آپ رو رہے ہیں تو شاید اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. شاید آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے, حالات نہیں بدلیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ہے اور اس کا نام یسوع ہے جو آپ کے ایک ایک آنسو کو اپنی بوتل میں جمع کر رہا ہے, اور اس نے ہر آنسو کا حساب اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ اتنے امپورٹنٹ ہو چرچ, آپ میں سے ہر کوئی جو اس میسج کو, اس دعا کو سن رہا ہے, اس بات کو جان لے کہ آپ کا ایک ایک آنسو خدا نے نوٹ کیا ہوا ہے. آپ کو نہیں پتا آپ کتنے آنسو بہا چکے ہو, لیکن خداوند کو ایک ایک آنسو کا حساب ہے. آپ اتنے قیمتی ہو. ہاللیلویا. آج اپنے آنسوؤں کی ڈائریکشن کو بدل دیں. آج آنسوؤں کو یسوع کے لیے بہانا شروع کر دیں, خدمت کے لیے بہانا شروع کر دیں. آپ کی خدمت کو خدا بڑھا دے گا. شاید آپ کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن آنسو نہیں ہے. خدا آج آپ کو آنسو دے رہا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں وہ رونا شروع کر رہے ہیں. شاید وہ کئی مہینوں سے, کئی شاید سالوں سے نہیں روئے تھے. کچھ لوگ جو شاید کبھی بھی نہیں روئے, آج خدا ان کو اپنی حضوری کے آنسو دے رہا ہے. ہاللیلویا. خدا کی حضوری کو محسوس کریں. وہ آپ کی آنکھوں میں نمی ڈال رہا ہے, نم کر رہا ہے, کیونکہ اس نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے. اور آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہیں وہ یسوع کے جلال کے لیے ہیں, وہ یسوع کی شکر گزاری کے لیے ہیں, وہ یسوع کے لیے ہیں کہ یسوع نے میرے اور آپ کے لیے اپنا بلیدان دیا ہے. اس نے کروس پر جان دی, بیش قیمت خون بہایا, ہمیشہ کا ادھار دے دیا, ہمیں ہمیشہ کا بلیدان ہے. خداوند یہاں موجود ہے. وہ آپ میں سے ہر ایک کے اوپر ایک خاص برکت کو انڈیل رہا ہے. آپ نے اس کلام کو سنا ہے. یہ کلام آپ کے جیون میں, آپ کی فیملی میں کام کرنے والا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خدا کا زندہ کلام ہے. تو آج آنسوؤں کے ساتھ اگر آپ بو رہے ہیں, بہت جلدی کاٹیں گے خوشی کے ساتھ, اور اس کٹائی کو ساری دنیا دیکھے گی. ان خوشی کے پولوں کو دنیا دیکھے گی, اور خدا آپ کو برکت دے گا. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے. ہم میں سے کوئی اس آگ میں جلنا نہیں چاہتا جہاں دانت پیسنا اور آنسو بہانا ہے, رونا ہے. ہم وہاں رونا نہیں چاہتے. ہم خدا کی حضوری میں رونا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. ہم شکر گزاری کے آنسو بہانا چاہتے ہیں. خداوند تو ہمیں اس آسمان میں لے کر جا
जहां तू हम सबके सारे आंसू पोंछ देगा, वहां पर कोई रोना नहीं होगा, कोई दुख, कोई गम, कोई मौत, कोई पेन नहीं होगी, सिर्फ तेरा जलाल होगा, तेरा नूर होगा। हालेलुया। आज अगर आपके जीवन में आंसू हैं, मत परेशान होए चर्च, यीशु आपके आंसू पोंछ देगा। ये आपकी बेहतरी के लिए, ये आपकी रूहानी सफाई के लिए। खुदा का कलाम कहता है हंसने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है, रोने का एक वक्त है, हंसने का एक वक्त है। आज अगर आप रो रहे हैं तो खुदा बहुत जल्दी आपको हंसाने का वक्त भी लेकर आएगा। हर चीज का वक्त है और ये वक्त खुदावन यीशु मसीह के हाथों में है और वो वक्त पर ही आपको सरफराज करेगा और वो वक्त पर ही आपके सारे आंसुओं को पहुंचेगा और वो वक्त पर ही आपको जवाब देगा। आसमानी पिता, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरा खादिम होने के नाते। जो कलमा तूने मुझे दिया मैंने तेरे लोगों तक, तेरी कलीसिया तक पहुंचा दिया। खुदा अब इस कलाम को ले फैला दे, खुदा जिंदगियों में जाए और ये कलाम 100 गुना फल लेकर आए। खुदा हमें इस कलाम की गवाहियां आए, खुदा टेस्टिमनीज आए, ये कलाम तेरी तरफ से है खुदा। इसको ले बढ़ा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।